روزوں کی بطور خاص اور نفلی روزوں کی بطور عام۔ رمضان کے روزے تو ہم پر فرض ہیں، لیکن بات ہے نفلی روزوں کی جو شوال میں ہی رکھنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ نفلی روزہ وہ ہوتا ہے جو فرض سے زائد ہوتا ہے، فرض کے علاوہ ہوتا ہے، فرض کی قضا نہیں ہوتی، نفل، اس میں نفل کی نیت نہیں ساتھ شامل کر لیتے۔ وہ روزہ جو خالصتاً اپنی خوشی سے رکھا گیا، دل کی خوشی سے، کسی مجبوری سے نہیں، کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کے پریشرائز کرنے پر نہیں، اپنے دل کی محبت اور اپنے دل کی خوشی سے۔ اور اس لیے بھی نہیں کہ بس روزہ رکھنا ہے، سارے لوگ رکھ رہے ہیں، اگر میں نہیں رکھوں گی تو لوگ کہیں گے تم نے شوال کے روزے نہیں رکھے اور مجھے سب کو بتانا تو ہے کہ میں بھی رکھ رہی ہوں، یا یہ کہ مجھے روزہ رکھنا بہت پسند ہے، اس سے صحت اچھی ہو جاتی، اس کے بہت سے طبی فائدے ہیں۔ اس لیے بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، خلوص نیت کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ روزہ آپ کو اللہ کا قرب عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں گے۔ یہ آپ کے لیے تزکیہ نفس اور خواہشات سے جنگ کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ۔ یہ وہ آتا نا قرآن مجید میں، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو۔ تو روزے میں انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وسیع اجر بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ روزہ جہنم کی آگ سے 70 برس دور کرنے والا عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن، اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی اتنا دور جہنم سے ہو جاتا ہے انسان جب ایک دن بھی اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اور جہنم کی گہرائی بھی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بے شک جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ یعنی جہنم کے اندر اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو تہ تک پہنچنے میں اس چیز کو کتنے سال لگتے ہیں؟ 70 سال لگتے ہیں۔ اتنی گہری اور ڈونگی ہے جہنم، اندر ہے۔ کیسا اندھیرا ہوگا پھر۔ جن لوگوں نے بیسمنٹس میں رہنے کا کوئی ایکسپیرینس کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کیسی گھبراہٹ ہوتی۔ کبھی آپ کو زمین کے اندر اترنا پڑے کسی بھی جگہ، چاہے پارکنگ کے لیے، چاہے ویسے رہنے کے لیے، یا کسی پروگرام میں بھی کچھ ہالز ہوتے ہیں نا وہ بیسمنٹ میں ہوتے ہیں، تو ان کی فیلنگ کچھ اور ہوتی، حالانکہ وہ صرف ایک فلور نیچے ہوتے ہیں یا 2 فلور نیچے ہوتے ہیں۔ تو جہنم تو اتنی گہری ہے، اتنی گہری کہ 70 سال تک بندہ گرتا ہی جائے، گرتا ہی جائے، گرتا ہی۔ امیجن کر سکتے ہیں وہ کتنی گہری ہے پھر۔ تو اس جہنم سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور آپ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنا دور ہو جاتا ہے انسان جہنم سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور یہ مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے۔ قلعے میں انسان کیوں جاتا ہے، کب جاتا ہے؟ دشمن سے بچنے کے لیے۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن کون؟ شیطان، اور اس کے بعد خود ہمارا اپنا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بہت سی برائیوں سے بچتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور پھر روزے کی وجہ سے وہ ایک قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے حربوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر روزے کو ایک ڈھال بھی کہا گیا ہے، الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، یعنی آگ سے بچانے والی چیز ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے، یعنی جو ضرورت سے زائد ہے، اس کا ثواب 700 گنا ہوگا۔ جو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، یا کسی بیمار کی عیادت کرے، یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے، تو ہر نیکی کا بدلہ اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی۔ اور روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ انسان اسے پھاڑ نہ دے۔ پھاڑتا کیسے؟ گناہ کر کے، غلط کام کر کے۔ نفلی عبادات تو بہت سی ہیں، لیکن روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، مجھے ایسی چیز کا حکم دیجئے جو میں آپ سے حاصل کر لوں۔ آپ نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی ایسی نیکی ہے کہ کوئی اور چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ابو امامہ ہی کی ایک روایت اور میں جو تفصیل سے آتی ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں اللہ سے شہادت کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ انہیں سلامت رکھ اور انہیں مال غنیمت عطا فرما۔ چنانچہ ہم مال غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر ترتیب دیا۔ پھر میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں اللہ سے شہادت کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ انہیں سلامت رکھ اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹا۔ پھر تیسری مرتبہ جب لشکر ترتیب دیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اللہ سے میرے حق میں شہادت کی دعا کر دیجئے، لیکن آپ نے اللہ عز و جل سے سلامتی اور غنیمت کی دعا کی اور ہم مال غنیمت لے کر صحیح سالم واپس آ گئے۔ لہٰذا یا رسول اللہ اب تو میرے لیے شہادت کی دعا کر دیں۔ لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ انہیں سلامت رکھ اور انہیں مال غنیمت عطا کر۔ کہتے ہیں ہم مال غنیمت لے کر صحیح سالم واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے، کوئی حکم دیجئے میں کوئی کام کروں، کچھ نیکی کروں۔ آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی روزے رکھنے کی عادت ڈال لو۔ تو ظاہر ہے کہ رمضان تو 1 مہینے میں ہی گزر جاتا ہے، پھر سال کے 11 مہینے تو خوب چھٹی کرتے، پھر اگلے رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے روزے رکھ کر ایسی عادت ہوتی ہے کہ دل نہیں چاہتا رمضان ختم ہو، کیونکہ ہمارے اوقات، ہمارا ٹائم ٹیبل، ہمارا کھانے پینے کا سسٹم، ہمارا فزیکل ڈائجسٹو سسٹم وہ بھی اتنا ریگولر ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم سکون میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کتنا احسان ہے ہم پر ہمارے دین کا کہ ہمیں رمضان کے بعد پھر مزید روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی۔ تو بہرحال حضرت ابو امامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس طرح پلے باندھی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو امامہ ان کی بیوی اور ان کے خادم کو اکثر روزے رکھتے دیکھا گیا۔ اگر دن کے وقت ان کے گھروں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا تو لوگ سمجھ جاتے آج ان کے ہاں کوئی مہمان آیا، ورنہ ان کے ہاں دن کو کھانا نہیں پکتا۔ امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں اس پر عمل کرتا رہا جب تک اللہ کو منظور ہوا۔ پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، مجھے امید ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے کسی اور عمل کا حکم دیجیے، یعنی یہ تو عادت پکی ہوگی، اب کوئی اور بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ اگر تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ اس کی برکت کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ ہیں وہ عبادتیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور انسان کے دل کے اندر بھی ایک سکون آتا ہے اور انسان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، کیونکہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتا، اور مسلسل نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو پھر اس کو نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت کیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ روزہ صدقہ بھی ہے۔ ابو اسد الدؤلی کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، اور ہر روز ایسے ہوتا ہے، چنانچہ اس کی ہر نماز صدقہ ہے، یعنی انسان کی روزہ صدقہ ہے، حج صدقہ ہے، یعنی یہ ہم اپنے جسم کا صدقہ دیتے چلے جاتے ہیں، جان کا صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، اور صدقہ گناہوں کو بھی بجھاتا ہے، گناہوں کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے، فتنوں کا کفارہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کی اولاد اور اس کے پڑوسیوں کے بارے میں جو آزمائش آتی ہے اس کی معافی نماز، روزے، صدقے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہو جاتی، یعنی ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں، ہماری جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح معاف ہو جاتی ہیں؟ ان نیکیوں کی وجہ سے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزے دار کی، یہاں تک کہ وہ اس کو افطار کر لے۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں بھی ہیں، کون کون سی؟ ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت خوش ہوتا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا، کیونکہ روزے کی جزا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر نیکی کا بدلہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے، لیکن روزے کا بدلہ نہیں بتایا گیا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ سرپرائز ہے
تو قیامت کے دن جب انسان اپنے روزے کا بدلہ دیکھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اور پھر اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں فوت ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو جائے، یعنی روزے کی حالت میں ہی رخصت ہو جائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، دخل الجنہ۔ پھر اسی طرح قبر میں روزہ مومن کی حفاظت کرتا ہے، یعنی میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ دفنانے والوں کی واپسی کے جو قدم ہوتے ہیں ان کی آواز سنتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے ہو جاتی ہے، روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف ہو جاتی ہے، اور دیگر نیک کام، صدقہ خیرات اور لوگوں سے اچھائی یہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو جب اس کے سرہانے کی طرف سے آ جاتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو نماز نہیں آنے دیتی۔ جب دائیں طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، روزہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ بائیں طرف سے آتا ہے زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آنا چاہتی ہے تو دیگر نیک اعمال، صدقہ، نماز، نیکی، لوگوں سے حسن سلوک، وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی آنے کا کوئی راستہ نہیں، اور اس طرح انسان قبر میں بھی صحیح سلامت محفوظ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بھی روزہ سفارش کرے گا۔ کیا کہے گا روزہ؟ اے رب، میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائی، یعنی اس کو بخش دیجیے اور اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید بھی سفارش کرے گا۔ ابو امامہ جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے، ان کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے مسند احمد میں۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کسی عمل کا حکم دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ پھر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا روزے کو ہی اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی بار بار اسی کی تاکید کی۔ اور روزے داروں کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہوگا خاص، کیا نام ہے اس کا؟ ریان۔ اور جب آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اور روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت میں خوبصورت بالا خانے بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک بالا خانہ، وہ اوپر کا مقام ایسا بھی ہے جس کا ظاہر اس کے باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، جیسے گلاس کے ونڈوز ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے اور مسلسل روزے رکھے، اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ جو تھے وہ میدان جنگ میں بھی روزہ رکھ لیتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ جو تھے جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ روزے سے تھے۔ غزوہ موتا کے موقع پر زید بن حارثہ اور جعفر طیار جب شہادت پا چکے تو عبداللہ بن رواحہ کو فوج کا امیر مقرر کیا گیا۔ اس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ وہ روزے سے تھے، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، سوچا افطار کر لوں تاکہ جسم میں کچھ طاقت آ جائے، پھر میدان جنگ میں اتروں گا۔ گوشت کا ایک ٹکڑا ان کے سامنے لایا گیا، انہوں نے روزہ افطار ہونے کے بعد گوشت کھانا چاہا لیکن مزہ نہ آیا۔ اور مزہ کیسے آتا؟ شہادت انہیں پکار رہی تھی۔ انہوں نے گوشت ایک طرف رکھ دیا، تلوار نیام سے نکالی، نیام کو توڑ ڈالا اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے، شہادت پائی۔ پھر اسی طرح یہ کہ صحابہ سخت گرمی میں بھی روزے رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جب سردی کا موسم ہوگا، ٹھنڈے روزے ہوں گے پھر رکھ لیں گے، لیکن صحابہ گرمی میں بھی رکھتے تھے۔ سیدنا ابو درداء کہتے ہیں سخت گرمی والے دن روزہ رکھو قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے۔ رات کے اندھیرے میں 2 رکعت نماز پڑھا کرو قبر کے اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تو آگے پیش آنا ہی ہے نا، تو اس کی تیاری انہی عبادات کے ذریعے ہوگی۔ اور صحابہ خواہش رکھا کرتے تھے کہ انہیں گرمیوں کے روزے نصیب ہوں۔ ہم تو کیلنڈر دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا جلدی سے رکھ لو شوال کے 6، کیونکہ 2 ہفتے بعد رکھے تو اور لمبا ہو جائے گا روزہ۔ عامر بن قیس رضی اللہ عنہ بصرہ سے شام کے علاقے میں آئے، سیریا میں۔ وہاں حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ خلیفہ تھے، شام ان کا دارالخلافہ تھا۔ تو انہوں نے عامر بن قیس صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا کہ کوئی آپ کی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو تو بتائیں، اور بار بار کہا تو ہر بار وہ کہتے کہ میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا حضرت معاویہ نے تو کہنے لگے میری حاجت یہ ہے کہ مجھ پر بصرہ کی گرمی لوٹا دو تاکہ روزہ مجھ پر سخت ہو جائے، کیونکہ تمہارے شہر میں روزہ بہت ہلکا ہے، یعنی روزے کا ایک مزہ بھی چکھوں۔ کیا ان کی تمنائیں تھی، کیا خواہشات تھی، اور ہم کیا سوچتے کہ اگر ہمارے پاس چوائس ہو تو جب گرمیاں یہاں ہوں اور آسٹریلیا میں سردیاں ہوتی ہیں، چلو بچے وہاں رہتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، روزے اچھے گزر جائیں گے۔ ہم ہمیشہ رخصتیں اور سہولتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سخت گرمی میں نفلی روزہ رکھ لیتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نفل روزہ رکھتے، بعض اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن روزہ افطار نہیں کرتے تھے۔ وہ کیوں گرمیوں کے روزے رکھتے تھے؟ کیونکہ وہ روزہ جتاتا ہے، محسوس کراتا ہے، پیاس لگتی ہے۔ آج کل کے روزے تو بہت اچھے تھے، آسان تھے، پتہ ہی نہیں چلا روزے گزر گئے،
ایک دن بھی پیاس نہیں لگی، یا لگی تھوڑی بہت لگی، مشکل نہیں ہوئی. تو وہ اپنے نفس کو محسوس کرانا چاہتے تھے. اور یعنی انسان ان چیزوں سے اپنے نفس کو توڑتا ہے، نفس قابو میں آتا ہے، نفس کنٹرول ہوتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ بڑے بڑے صحابہ ہی روزے رکھتے تھے، عوام بھی رکھتے تھے. عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر نکلے تو راستے میں ان کے لیے دسترخوان بچھایا گیا. پاس سے ایک چرواہا گزرا. سیدنا عبداللہ بن عمر نے اسے بلایا تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے. چرواہے نے کہا میرا روزہ ہے. سیدنا ابن عمر نے تعجب سے کہا اتنی سخت گرمی میں اور ان دشوار گزار گھاٹیوں میں، یعنی تم ان پتھروں کے اوپر بکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور روزہ رکھ کے؟ اس نے کہا میں ان گزرنے والے دنوں میں جلدی کر رہا ہوں، زندگی گزرتی جا رہی ہے اور میں نیکی کمانے میں جلدی کر رہا ہوں کہ مجھے زیادہ نیکی مل جائے تھوڑے وقت میں. حضرت عبداللہ بن عمر اس پر بڑے حیران ہوئے. کہنے لگے کیا تم اپنی ایک بکری ہمیں فروخت کر دو گے جس کا گوشت ہم تمہیں بھی کھلائیں گے اور تم اپنا روزہ افطار کر لو؟ یعنی نفلی روزہ کھولنے کی اجازت ہے، ہم بکری ذبح کریں گے، کھانا پکائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی اور ہم تمہیں بکری کی قیمت بھی دے دیں گے. چرواہا کہنے لگا یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میری نہیں، یعنی میں نہیں بیچ سکتا، یہ امانت ہے. عبداللہ بن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا، ٹیسٹ کرنے کے لیے، تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا. یعنی یہ نہیں کہ جھوٹ سکھا رہے تھے بلکہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ کیا کہتا ہے. یہ سن کے چرواہا چل دیا، جواب نہیں دیا اور اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا تو اللہ کہاں ہے؟ یعنی مالک کو تو دھوکہ دے دوں گا، اللہ کا تو نہیں دے سکتا. سیدنا ابن عمر اس کی بات سے متاثر ہو کر بار بار یہ دہراتے رہے کہ اللہ کہاں ہے. پھر آپ مدینہ منورہ واپس آئے تو اس چرواہے کو اس کے مالک سے خرید لیا، بکریاں بھی خرید لی، چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں تحفے میں دے دی. یہ نیکی کا وہ صلہ ہے جو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. تو آپ سوچئے کیسے لوگ تھے جو جنگلوں بیابانوں میں گرمیوں کی لمبی دوپہروں میں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جانور چراتے، کام کاج کے لیے دھوپ میں پھرتے اور ساتھ ساتھ روزہ رکھ کر عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے. یعنی معاش کی فکر بھی کرتے تھے، کام کاج بھی کرتے تھے اور ساتھ عبادت سے غافل بھی نہیں ہوتے تھے. ہم لوگ روزہ رکھ لیں تو پھر آدھا دن سو کے گزار لیتے ہیں تاکہ آدھا دن تو کٹ جائے اور باقی آدھا دن کچھ کام وام کر کے گزار لیں گے. وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ علم والے تھے. چاہے معاشرتی اعتبار سے وہ بہت بڑا سٹیٹس نہیں رکھتے تھے لیکن اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام تھا. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معلوم تھا کہ اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے جو اپنے دنیاوی مالک کا بھی حق ادا کرے